السلام علیکم. چینل M5 کی جانب سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہیں. آج 16 دسمبر ہے جو دو بڑے سانحوں کا دن ہے. ایک سقوط مشرقی پاکستان، ملک کا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. دوسرے اسی تاریخ کو معصوم بچے اسکول گئے اور پھر لوٹ کے نہیں آ سکے. APS اس پر پروگرام کرنا تھا اور اگر شام تک اویلیبل ہو گئے مجھے کچھ لوگ، اکرام سہگل صاحب کو میں نے اور بریگیڈیئر طارق خلیل کو لائن اپ کیا ہوا ہے چونکہ وہ پرزنر آف وار رہے ہیں دونوں. اور اکرام سہگل صاحب کی تو کتاب بھی ہے اسکیپ فرام اوبلیوین، جس کا اردو ترجمہ میں نے کیا ہے آزادی کے نام سے. تو بس ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ صبح مبشر میر کا فون آ گیا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے اور آج میں آپ کا انٹرویو کروں گا. اور آج میں نے کہا پتہ نہیں کیا افتاد آن پڑی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ مبشر. تو مبشر صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ان کا مسئلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آج صبح ایکچولی یہ ہے کہ وہ ایک ہماری آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کی اور جرنلزم کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو کام کرتے کرتے ایک چیز ایسی سامنے آ گئی آپ کی، تو معذرت کے ساتھ کہ میں اسے جو ہے وہ آپ کو بتایا نہیں اور اب ڈسکس کرنے لگا ہوں. اور آپ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے آپ کا پروگرام. کوئی آپ نے کتاب لکھی ہے غالباً جو زیر جو ہے نا اشاعت ہے ابھی نا، تو وہ اس کتاب میں ایک دو چیزیں بڑی ایسے میرے نظر سے گزری ہیں. میں بڑا پڑھ کے، اور آپ نے لوگوں کے نام تو نہیں لکھے لیکن اس میں آپ نے کچھ خواتین کا اور کچھ مردوں کا بڑا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ کس طرح یہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ ترقی پاتے ہیں. ایک تو بڑا وہ چیپٹر بڑا خطرناک ہے، فریب نور چیپٹر، اور اس میں آپ نے کسی خاتون کا در پردہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ کسی سرکاری افسر کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ایسے ہوئی کہ ان سے لکھوانے لگیں، اور پھر وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ رائٹر کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں. پھر ایک اور خاتون جو ہے وہ ایک پروڈیوسر کے ساتھ جو ان کے جو ہے وہ ایسے دوستانہ مراسم تھے کہ انہوں نے ان کے لیے بڑا لکھا اور بہت بڑی وہ ڈرامہ رائٹر بن گئی، اور اب انہیں کسی پرائیویٹ چینل پہ جو ہے جی وہ ڈرامہ بھی نہیں ملتا. تو یہ جو آپ نے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکلوز کرنے کا ایک شروع کیا ہے، یہ تو بہت بڑا تہلکہ مچ جائے گا مارکیٹ کے اندر. یہ تو آپ کیا چیز لا رہی ہیں؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں. آپ نے اتنی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکلوز کرنے جا رہی ہیں. آپ یہ بڑا خطرہ مول لے رہی ہیں آپ اپنے اوپر. مبشر آپ نے بڑی زیادتی کی. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اس کو نہیں میں نے اپنے ذمہ نہیں لگایا، چونکہ آپ صحافی ہیں. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میں وہی کہہ رہی ہوں کسی کی زیر اشاعت کتاب کی کوئی ایک کاپی آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے شاید، تو آپ نے اس میں نے پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ معذرت چاہتا ہوں. آپ جنگل کے بادشاہ ہیں نا، صحافی ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں بات یہ ہے کہ اصل میں چیز ہے کہ وہ اتنا بڑا آپ ایک دھماکہ کرنے جا رہی ہیں. میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اندر سے ایک بھونچال آ جائے گا جو چیزیں آپ کر رہی ہیں. اور مجھے یہ فکر ہو گئی ہے کہ کہیں ایسے لوگ، وہ خواتین اگر ابھی بھی وہ مارکیٹ میں ہیں اور ہم تو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کی چیز اگر آپ کی الیکشن سے پہلے آ گئی یا الیکشن کے فوری بعد بھی آئی تو بڑا یہ تو خطرناک قسم کی چیز آپ پیش کرنے جا رہی ہیں، اور آپ اپنے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ لے رہی ہیں، بڑا خطرہ مول لے رہی ہیں آپ. مبشر میں تو مجھے خطروں سے کھیلتے ہوئے 25 سال 1994 سے کھیل رہی ہوں، 95 سے بلکہ. اور مرڈر اٹیک بھی ہو چکا ہے مجھ پر، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اپنے ہر پروگرام میں، ہر تیسرے چوتھے پروگرام میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہمیں حضرت شعیب کی امت نہیں بننا ہے. بالکل درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی، اب میں اس پہ ایک آدھ دفعہ ذکر بھی کر چکی ہوں. لوگوں کو معلوم ہے یہ کتاب چھپ رہی ہے، اس کا نام ہے 12 نمبر. 12 نمبر جی 12 نمبر کو ذرا ڈیفائن کریں گی؟ جی یہ ہے پاکستان کو 2 نمبر عورتیں اور 10 نمبر مرد چلا رہے ہیں. سقوط مشرقی پاکستان کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور
جب مجھے یقین ہو گیا اور میں نے اپنی ریسرچ مکمل کر لی کہ اب یہی 12 نمبر چلائیں گے، میری کہیں گنجائش مجھے نظر نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ نہیں، ہم اگر ٹھیک ہے، میرے جیسے سینکڑوں لوگ ہیں جن کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا کام لے کر آئیں آگے، تو پھر مجھے ایک انٹیوشن ہوئی کہ نہیں، شاید مجھے کسی مقصد کے لیے، میں نے آپ کو بتایا مجھ پر مرڈر اٹیک بھی ہوا، تو مجھے زندگی ملی، تو میں نے یہی سوچا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا نا کہ جو رات قبر میں لکھی ہے موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو اس میں پاکستان کے ہر شعبے کی 2 نمبر عورتیں، سیاست سے لے کے اور شو بزنس اور صحافت تک. لیکن اس سے میڈم اس سے ہوگا کیا؟ وہ تو سارا کچھ کر رہے ہیں لوگ اور سب کچھ، اور ان کو تو سسٹم سپورٹ کر رہا ہے، ساری چیزیں وہ لے کے چل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی، اور اسٹیٹس کو ان کے ساتھ ہے، سب کچھ ہے. تو آپ ان کو تو میرا خیال ہے لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو آپ نے کوئی جیلسی نہیں کیا ہے، یا آپ نے کوئی ریونج، مجھے ان سے یا کوئی ریونج میں کیا ہے آپ نے؟ نہیں، میرا ان سے کوئی ریونج نہیں، میری ان سے بڑی اچھی سلام دعا ہے، میں ان کی بہت بڑی فین رہی ہوں دونوں کی. اور میرا فین جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملات، اب میں اس طرف آ رہی ہوں چونکہ اب آپ نے یہ بات کھول دی ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے وہ بت جو گر گئے، اس میں کچھ ایسے لوگ آپ نے ریفرنس دیے بالکل، کہ وہ بت جن کو ہم نے پوجا، ٹھیک ہے، اور جن کو، چونکہ مجھے تو الحمدللہ جیلسی اور اس کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان سے بہت بہتر پوزیشنز پر رہی ہوں، اور عموماً سمجھا یہی جاتا ہے، چونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ آؤٹ آف جیلسی بہت ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں، کہ میں ان سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، لیکن دل سے عزت کی لوگوں نے میری، ان کی لوگ زبانوں سے عزت کرتے ہیں ان لوگوں کی. اچھا میڈم ایک اس میں چیز ایڈ کیجئے، پھر اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کے ایک جو لٹریچر کی دنیا ہے، جی، یا خاص طور پر وہ ڈرامہ ہو، وہ شاعری ہو، شاعری میں تو بہت زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے یہ ایکچولی تو وہاں ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی کہ بھائی جن کے ناموں سے چیزیں چھپتی ہیں، جن کے ناموں سے جو ہے ہمیں بہت بڑی بڑی کتابیں نظر آتی ہیں، ریسرچ پیپر نظر آتے ہیں، کچھ لوگ پی ایچ ڈیز کر جاتے ہیں، کچھ. اچھا میں سمجھ گئی ہوں ویسے کہ آپ کو یہ کیوں، چونکہ اس میں چیپٹر آپ نے فریب نور تو نہیں پڑھا؟ فریب نور کا نہیں، سارا نہیں میں پڑھ سکا، مجھے ایک کی بس چیز ملی، تو وہ چونکہ چیزیں ایسی تھی تو میں نے کہا، میں خود ساری چیزیں نہیں یہاں پہ بیان کر رہا، میں نے جو دیکھا تو میں نے کہا کم از کم میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں. اچھا ہوا، چلیں اچھا ہوا آج آپ کے ذریعے یہ بات بھی ہو جائے گی کہ ہمارے جو آرٹس کونسل کے جو مینجمنٹ ہے اور جو لوگ پچھلے تواتر سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ 2 خواتین بھی شامل ہیں. اچھا میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کو کیوں، اب آپ اتنے بولے معصوم نہ بنیں. نہیں مجھے بلیو می کہ میں نے تو سمجھا کہ اتنی بڑی ڈرامہ انڈسٹری ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اس وقت اتنے انٹرٹینمنٹ چینل بھی چل رہے ہیں، اور آپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کو پرائیویٹ چینلز نے ایز اے ڈرامہ رائٹر نہیں لیا کیونکہ ان کو تو اب میرے لیے زیادہ تشویش پیدا ہو گئی کہ اتنا بڑا جو ہے آپ نے اتنی یہ بات جو ہے وہ کیسے نکال لی. ایک انکم ٹیکس آفیسر تھے جو کمشنر ہو کر انکم ٹیکس کمشنر ریٹائر ہوئے، زیدی صاحب کے نام سے. اچھا، ان کی ایک ڈائری ایک تو میرے ہاتھ لگ گئی، اور کچھ پھر جب ڈائری ہاتھ لگی اس وقت بیمار تھے ان دنوں میں، اچھا شاید نہیں ہے دنیا میں، اور علاج کے لیے گئے تھے، اس کے بعد وہیں رہ گئے ہیں یا کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بعد سے ان کا. تو اللہ مجھے معاف کرے اگر وہ زندہ نہیں ہیں، تو وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تھوڑے سے ٹھرکی تھے. ارے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں میرا خیال ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین کو لکھ کر دیتے ہیں کئی لوگ، نہیں گائیڈ کے طور پر بھی، استاد، مینٹور، وہ بھی تو ہوتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے خاتون کو، جو بہت نامی گرامی، پھر ان کا لوگ ان کو بزرگ کہتے ہیں، لیکن میں بزرگی اور بڑھاپے میں فرق ہے. بڑھاپے کا تعلق ایج کے نیچرل پروسیس سے، جیسے میں بوڑھی ہوں، آپ تو ابھی ینگ بچے ہیں، تو وہ اس میں آپ کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. لیکن بزرگی کا تعلق کردار سے ہے. 10 سال کا بچہ بھی بزرگ ہو سکتا ہے، 25 سال کا نوجوان بھی. یہ بڑی گہری بات ہے، یہ روحانی بات ہے. یہ روحانی بات ہے کہ ہم ہر ایک کو بزرگوں کہہ دیتے ہیں، بزرگ نہیں. بزرگ اور بوڑھے میں فرق ہے. تو ان کے مینٹور کی حیثیت سے انہوں نے اگر کیا تو اس میں تو انہوں نے گائیڈ یہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اصلاح کے طور پر کرتے ہیں. ایک انہوں نے شروع ان خاتون کو تو اصلاح سے ہی شروع کیا تھا، کوئی آج سے تقریباً
45 سال پہلے، جب وہ خود بھی ایک چھوٹے افسر تھے اور افسروں سے تعلق رکھتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ان کے گھر میں بھی افسر تھے ان خاتون کے. تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اسکول تو کبھی گئی نہیں ہیں، آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے ہمارے یہاں بتحاشا خواتین ایسی تھیں جو اسکول نہیں گئی تھیں لیکن اے آر خاتون کے، زبیدہ خاتون کے ناول پڑھا کرتی تھی، گھروں میں آتے تھے، گھروں میں جیسے لوگ سپارہ پڑھ کے اصلاحی ناول آتے تھے گھروں میں، جی ہاں، وہ پڑھائے جاتے تھے. تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے، ڈرامائی تشکیلیں کر لیں، یہ گائیڈنس ہوتی ہے، یہ گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، ڈرامائی تشکیل کریں، اس میں آپ کی جو مدد کر سکتا ہوں کر دوں گا. اس کے بعد ان کو بھی پی ٹی وی کھل گیا، لطف آنے لگا کہ ان کو آگے بڑھایا جائے. اچھا، تو کیونکہ ان کا سارا کام جو ہے وہ پی ٹی وی کے لیے ہے. ان کا زیادہ تر پی ٹی وی کے لیے ہے اور شاعرات کے لیے ہے. اچھا، اور بھی لوگ ہوں گے لیکن میں اس حوالے سے یہ میرے سامنے آ گئی ایک چیز. پھر ان کو میں نے تلاش کیا، ان تک میں پہنچی. میں نے کہا زیدی کہتے ہیں آپ خود کو، سادات ہیں، تو امید ہے آپ سچ بولیں گے. پھر میں نے ان کو ان کے امام کی قسم بھی دی. تو انہوں نے آپ کو ساری، ہاں، انہوں نے کہا بی بی بس جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور ٹھیک ہے. وہ شرمندہ تھے کیا؟ نہیں شرمندہ، وہ کہتے تھے میرا کام آگے بڑھ گیا. مطلب اندر سے ان میں ایک روحانیت میں نے محسوس کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں ہمارے سندھ کے فیوڈلز کے، یہ رویے ہیں اور سندھ کے عوام اس میں پس رہے ہیں. اسی طرح ایک دوسری خاتون کا بھی، آپ اصل میں آپ نہیں. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے میڈم، ایک چیز بتائیے کہ مثلا ایک چیز ہے کہ یہ چیز تو آپ نے ڈسکلوز کر دی، آپ کی ریسرچ بھی آ گئی، اب آپ کی کتاب چھپے گی، پتہ نہیں وہ کتاب کیا طوفان لائے گی، مجھے نہیں پتا. ہاں، طوفان تو میری پہلی کتاب پر بھی آیا تھا. وہ میرا پہلا سیاسی بچہ ہے، ڈاٹر آف دا بیسٹ، جو سلما کا مقدمہ تھا. اس میں میں نے بائی نیم سب کو، لیکن میں انتظار کرتی رہی. لوگ کہنے لگے یہ سب کورٹ میں، عدالت میں چلے جائیں گے. میں نے کہا ضرور جائیں. ابھی بھی آپ توقع کرتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ لکھ رہی ہیں یہ لوگ بھی عدالت میں جائیں گے؟ ایک بھی نہیں جائے گا ان میں سے. اس وقت یہی ہوا، لیکن آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ ثبوت موجود ہے. بالکل چونکہ اس وقت بھی یہی ہوا. سب نے کہا یہ سلما کے مقدمے میں تم نے اتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس کی بیگمات کو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے شروع کیا، انگریز اس کو پیٹی کوٹ انفلوئنس کہتا تھا اس سارے پروسیس کو. تو اس میں کیسے پروموشن پوسٹنگز ہوتی ہیں، کیا ان کی بیگمات کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں. پھر سیاستدان، ان کی بیگمات، گھر کی عورتیں. اس کے بعد وہ لوگ جو پرمٹ لائسنس، اس کے لیے بھی. یہ تو آپ صحافی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن ایک چیز بتائیے کہ مثلا یہ تو چلو وہ تو ایک پاور کی گیم ہے، اس میں یہ بھی پاور ہے، شہرت. ارے پاورز ہی 3 ہیں دنیا میں. ایک اقتدار کی طاقت ہے، ایک دولت کی طاقت ہے، اور ایک شہرت کی طاقت ہے. تو آپ کے خیال میں کہ انہوں نے اپنی شہرت سے ناجائز فائدہ اٹھایا کیا؟ نہیں، یہ جو سندھ سے جن کا تعلق، انہوں نے تو بہت فائدہ اٹھایا ہے. میں سمجھ گئی، میں ویسے تو سمجھ گئی تھی لیکن میں خود ہی بتا دیتی ہوں. مجھے تو آئی ایم ناٹ بادرڈ. مجھے اس لیے کہ آپ کے یہ کچھ لوگوں نے کچھ پوسٹیں بھیجی ہیں ان خاتون کے نام سے. اب میں نام لے کر ایک خاتون کا کہتی ہوں، وہ اور ایک صاحب، وہ 10 نمبر ہی ہیں، ایوب شیخ، کہ جی وہ نسل پرست ہیں اور تعصب پھیلا رہے ہیں، وہ سندھی نسل پرست ہیں. میں ان کی اطلاع کے لیے، محمد علی صاحب ہیں کوئی، اور پھر اویس ادیب انصاری، بے وقوفی میں انہوں نے لفٹ کر دیا، جو سب سمجھ رہے ہیں اویس ادیب انصاری نے یہ لکھا ہے. تو آپ کا جو ایک گروپ ہے، سوشل میڈیا گروپ آرٹس، کیا نام ہے اس کا؟ ہمارا تو آرٹس فورم. وہ آرٹس فورم پہ ہی میں نے پڑھا ہے وہ اقتباس. اور میں آپ اس اپنے چینل M5 کے ذریعے ان لوگوں کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ پوسٹ پڑھی ہے بتا دینا چاہتی ہوں کہ نور الہدیٰ شاہ اور ایوب شیخ اور پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومتیں، ان کا سندھ کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کے عوام سے انہوں نے اتنا چونا ان کو لگایا، اور ان کے منہ پر، سب کے، نور الہدیٰ شاہ کے منہ پر، ایوب شیخ کے منہ پر، امتیاز شیخ کے منہ پر، مراد علی شاہ کے منہ پر تھوکا ہے. ایک 11-12 سال کے بچے نے جب وہ مرغا ہاتھ میں لے کر اس نے کہا کہ میرا مرغا مر گیا ہے، میں بھی مر جاؤں گا اس گندے پانی سے. سندھی میں وہ کہہ رہا تھا، بعد میں اس کا 7 سپر آپ نے بھی جی بالکل، وہ تو وائرل ہوا ہے ویڈیو، وائرل ہوا ہے پوری دنیا. پھر اس کی مدد آ کر فوجیوں نے کی.
ان میں سے پھر بھی کسی کو غیرت اور شرم نہیں آئی. اچھا سارے لوگ اس کے لیے مرغا ہی لے کے جا رہے تھے جیسے وہ مرغا کھانے کے لیے, ورنہ وہ اس کے لیے کوئی صاف پانی لے کے کوئی نہیں گیا. صاف پانی کا انتظام نہیں کیا کسی نے. وہی صاف پانی کا انتظام نہیں, بلکہ ایک بندہ مرغا لے آیا, دوسرا اور بندہ ہمارے مرغا لے آرٹس آیا. کونسل کے ممبرز کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھیں, اور سندھ کے لوگ تو ان کو جان چکے ہیں. سندھ کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ایوب شیخ یا نور الہدیٰ شاہ نے ان لوگوں کو یہ اس طرح کی ڈرامہ رائٹر بن کر اور ان کی کہانی سامنے لے جا کر اسی طرح لوٹا ہے جس طرح بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے آج 50 سال میں بھی وہاں یہ چیزیں نہیں پہنچیں, اور کراچی کے عوام کو الطاف حسین صاحب نے کچھ نہیں دیا سوائے قتل و غارت اور خون کے. تو جناب عالی, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہوش میں آ جائیے. اور مبشر, آپ نے ویسے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے اچھا کیا کہ آج میں تو ایک جسٹ ایک پوائنٹ آؤٹ کی تھی, باقی آپ میں نے آپ کو بلایا تھا, آج آپ کی فرمائش پر میں نے تو وہ صرف آپ سے وہ پوچھنے کے لیے کہ جی آپ اس کا جو ہے نا وہ بتائیں کہ کیا واقعی آپ اس وقت آپ کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے, آپ نے نہیں بتایا تھا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہمارے سامنے تو کوئی چیز آتی ہے تو ہم براہ راست جو ہے نا پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ ایتھیکلی ایک وہ سٹیمپ لگ جائے کہ واقعی ہم نے. اب میں نے ایک چیز پوچھی تو میں نے اس لیے آپ سے جو ہے نا وہ ذکر کر لیا کہ ہمیں اس کے بارے میں انلائٹنڈ کر دیں. شاید آپ نے نہیں پڑھا جس کا وہ تھوڑا سا ہی وہی میں نے پیراگراف ہی پڑھا. آؤ منگیتر کھیلتے ہیں. اچھا, یہ ابھی تفصیلات آئیں گی آپ کی کتاب میں آئیں گی, تو تفصیلات نہیں آئیں گی, نہیں آپ پڑھ کر میں آپ کو اگر میں نے ایک اقتباسات ہی پڑھے ہیں, سچی بات ہے. آپ نے کاپی پڑھی نا 16 صفحے کی 32 صفحوں کی, یعنی جیسے ہی آپ کی کتاب آئے گی میرا خیال ہے مارکیٹ میں, جو آپ نے اس کا نام بھی بڑا زوردار قسم کا رکھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں آپ کے اس جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ جاننے کا موقع ملے گا. زرداری صاحب سے لے کے اور مریم نواز اور شہباز شریف تک اور نواز شریف تک یہ بھی سارا موجود ہے, وہ بھی یہ 10 یعنی کہ نمبر پولیٹیکل لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اب مطلب مریم کیا ہے, 2 نمبر ہی ہے نا, کیا قربانی ہے ان کی سیاست کے لیے, ذرا بتائیں گے آپ. مطلب ہر عورت اگر یہاں پہ پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے نا, موروثیت چل رہی ہے نا, تو اسی موروثیت کو اور یہ جو دونوں بے نظیر بننے کی ہر عورت اگر کوشش کرے سیاست میں تو وہ نہیں بن سکتی. وہ یاد رکھیں, میرے بے نظیر سے بے تحاشا سیاسی اور نظریاتی اختلافات ہیں ان کے والد کے پولیٹیکل کلچر سے, مگر بے نظیر ہیو پرووڈ ہر سیلف اے لیڈر, کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے, اس کی سفرنگز ہیں, اس کی سٹرگل ہے, آپ ویسا کر کے تو دکھائیں نا. چلیں, بڑی مہربانی آپ کی میڈم. میں ایک بات آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں, اور پتہ نہیں آپ نے میرا انٹرویو کیا ہے اصل میں, تو میں نے تو ایک سوال کرنا تھا, پوری گفتگو ہو گئی ہے, تو میرا خیال ہے اس کو زیادہ طویل ہو رہا ہے. جو آپ کے آرٹس کونسل کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, وہ منگیتر کھیلنے والی خاتون بھی جو ہے بہت شہرت انہوں نے حاصل کی کہ انہوں نے ایک صاحب سے ریڈیو میں, حالانکہ وہ ٹیچنگ جیسے پیشے سے منسلک رہی ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. میں نے کہا نا, مجھے اتنی تکلیف پہنچی ہے یہ وہ بت جو گر گئے اس سے, کہ ہم بت بناتے ہیں, ہم ان کو, وہ ہمارے مینٹور ہو جاتے ہیں, ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں. وہ ایسے لوگ تھے. تو میرا تو خیال ہے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے ان کو سکھانا پڑے گا جب ان کے قبر میں پاؤں ہیں اور میرے بھی قبر میں پاؤں ہیں. تو انہوں نے ڈرامہ جو ہے وہ ریڈیو کے ایک صاحب سے لکھوایا, ان سے منگنی بھی کر ڈالی, پھر ٹی وی تک سیڑھی بنا کر ان کو لے کر گئیں, پھر ان سے وہاں لکھوایا, پھر وہ شہرت کی جب بلندیاں پہنچی منگنی توڑ دی کہ اب تو مجھے بہترین لوگ مل جائیں گے ان کے. لیکن میرے والد کے وہ دوست تھے مرحوم, ان سے پاپا نے کہا تھا, بھائی, میں نام نہیں لوں گی, ان کو گھر میں جو کہتے تھے, بھائی لکھ کے رکھ لو, اس عورت کی شادی نہیں ہوگی کبھی بھی. چلیں, اب آپ کی جب خواتین لوگوں کو استعمال کرتی ہیں, مردوں کو, اور وہ سمجھتی ہیں کہ اپنا وومن کنسیشن لے کر وہ آگے بڑھ جائیں گی, تو ایسی خواتین کو, ایک اور خاتون ہے وہاں آپ کے یہاں کھڑی ہو رہی ہیں, قدسیہ اکبر, جن کو لوگ چلا ہوا کارتوس اور اللہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یاور بھائی نے ان خاتون کو بہت آگے بڑھایا, لیکن جب یاور بھائی پر ایک برا وقت پڑا, یعنی سب لوگ جو ہیں ان کا جشن یاور ہونے والا تھا, اور وہ واقعہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. اس وقت جو لوگ تھے, یہ ادیب اویس انصاری تھے, کنیز زیدی تھے, خود یاور بھائی, اللہ ان کو حیاتی دے, آپ ان سے پوچھئے گا کہ یہ سب بھاگ گئے. ان سب نے کہا کہ ہم تو اس وقت, کسی نے کوئی بہانہ, اور اس وقت ان کو نسرین نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر اس کا جشن کل رک گیا تو. لیکن
بہرحال ہر داغ ہے اس دل پہ بجز داغ ندامت، کوئی ریگریٹس نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے مالک کے اور اپنے رسول کے اور ان کی آل کے سامنے جواب دہ ہوں اور کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، اور ان سب کے بعد اپنے والد کی روح کو جواب دہ ہوں۔ تو مجھے صرف کہنا ہے، منور سعید صاحب ان کو تھیٹر پر میرے والد لے کر آئے، پہلا ڈرامہ نئے چراغ اور زینت یاسمین، اس کے بعد یہ لوگ تھیٹر سے ہی ٹی وی پہنچے ہیں، اور بہترین انسان ہیں طلعت حسین، یہ دونوں لوگ میرے والد کو جانتے ہیں ریڈیو میں جب وہ تھے۔ طلعت حسین لیجنڈ ہے، اس صدی کا ڈرامے کا لیجنڈ ہے، خود منور سعید صاحب۔ اس آدمی نے، احمد شاہ نے اپنے نام سے ہال بنایا، تو انہیں تو اصولاً زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ بھائی میں بھی ادھر بیٹھا ہوں کہ مجھے بھی دیکھو، میں نے کام کیا ہے کہ تم نے کام کیا ہے لیجنڈز والا۔ تو وہ ہال تو طلعت حسین کے نام سے بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ مصطفیٰ قریشی کے نام سے بننا چاہیے تھا۔ ان کو شرم آنی چاہیے ایوب شیخ اور نور الہدیٰ شاہ اور سسی پلیجو کو کہ انہوں نے مصطفیٰ قریشی کا نام کیوں نہیں دیا حیدرآباد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آرٹ کی دنیا کی بات ہو رہی ہے، لیجنڈز کی، رائٹرز تھے، بجیا تھیں اور بے تحاشا لوگ تھے جن کے نام سے وہ ہال کیا جا سکتا تھا۔ اب مینیجریل، آپ جیسے اس دن مجھ سے بحث کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ اتنی تعریف کرتی ہیں اس کی مینیجریل اسکلز کی احمد شاہ کی، اور آپ کہتی ہیں اب میں ایڈمنسٹریٹر بٹھوا کر دم لوں گی یہاں پر، تو آپ نے کہا تھا کہ میں مینیجر جو ہے نا وہ احمد شاہ کو ہی رکھوں گی، لیکن پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں دیے جائیں گے، یاد ہے نا یہی بات ہو رہی تھی۔ تو جس کی جو کوالٹی ہے اس کو اسی حساب سے عزت ملنی چاہیے، اور اسی حساب سے احمد شاہ نے بہت کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس کی مینیجریل اسکل سے انکار کرنا ناانصافی ہوگی۔ تو میں چونکہ اب تہیا کر چکی ہوں، پروردگار سے دعا ہے آپ سب اس دعا میں شامل ہوں۔ الیکشن ہار جانا جیت جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ بینگ اے ممبر، آپ آرٹس کونسل کے لوگوں کی آنکھیں کھولیں، ان ممبرز کی جو خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یاور بھائی کو استعمال کیا، اور اتنی بری طرح استعمال کیا، اس شخص نے بزم طلبہ سے لے کے اور یہاں تک ان تمام لوگوں کو یہاں تک پہنچایا، اور آج انہوں نے یاور بھائی کی سروسز، یہ یاور بھائی کے نام سے بھی ایک ہال بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی، بڑا نام نہیں کچھ نہیں، تو اس کی سزا ان کو ملے گی اسی دنیا میں، اور یہ سزا میں اور آپ یا کوئی صحافی یا کوئی حکومت نہیں دے سکتی، نیب نہیں دے سکتا، یہ عدالتیں بھی نہیں دے سکتی۔ یہ سزا احمد شاہ اور اس کے تمام حواریوں کو پروردگار کی طرف سے ملے گی۔ یہ آپ کو نسرین پرویز کہہ رہی ہے، وہ جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی تھی سلمہ کا مقدمہ، جب مجھ پر مرڈر اٹیک بھی ہوا، اس کے جواب میں آپ یقین کریں گے کہ اس کتاب میں جتنے برے کردار تھے وہ صرف 7-8 سالوں کے اندر اندر اس میں سے 18 آدمی غیر طبعی موت مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ہم سے کبھی کسی کی، میرا خیال ہے کہ ہمارے اس گفتگو کا دورانیہ بھی بہت کم ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ آج چکے 20 تاریخ کو ہے آپ کا الیکشن، جی، تو یہ آپ سے آخری گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ آپ لوگ عدالت میں بھی ہیں شاید، اور بینگ اے ممبر مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے گا، میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہوا اور زندگی رہی تو میں کوشش کروں گی کہ میں بھی، انشاءاللہ ہم سب جو ہے اس سے ٹھیک ہے۔ اور یہ ہار جیت سے مت گھبرائیے، ہار نہیں کرنی، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ نہیں۔ الیکشن کے بعد میں سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہوں، جو بڑی سنگین مجرمانہ غلطیاں کی ہیں احمد شاہ نے، آئین سے جو کھلواڑ کیا ہے، جو آئین سے مراد جو الیکشن کے جو بائی لاز ہیں ممبرشپ کے حوالے سے، پلس جو اس نے پراپرٹی بیچنے کی ایک ترمیم کی ہے۔ اس کی بیٹی، میں بڑی حیران ہوں، اس کی بیٹی نے پروڈکشن ہاؤس بنا لیا ہے اوپر آرٹس کونسل کے اندر، یعنی انہوں نے ابھی سے وہ عمارت اپنے نام کر لی ہے۔ اور ایک پہلے کلپ میں نے بتایا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کوئی اپنے نام سے کمپنی بھی بنائی ہے جس کو سارے ٹھیکے ملتے ہیں اسی آرٹس کونسل کے۔ یہ بہت سی چیزیں، اگر آرٹس کونسل کے معاملات جو ہیں ان کو پراپر اس کا آڈٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں میں خود جاؤں گی، مجھے آپ لوگوں میں سے کسی کو آنے کی آگے ضرورت نہیں ہے، چونکہ پھر یہ وہی بات ہوگی جیلسی والی، اور وہ جی ہے تو چونکہ الیکشن میں ہار جاتے ہیں لہٰذا یہ ہمارے خلاف۔ میں نہ آپ کے الیکشن اور نہ آپ کی اقتدار کی سیاست میں ہوں احمد شاہ صاحب، اس لیے مہربانی کر کے اب ذرا سنبھل کے قدم رکھیے گا، اپنے تمام غنڈوں، اپنے تمام حواریوں کے ساتھ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، جو اکیلا ہوتا ہے، اس کی مدد وہ اکیلا کرتا ہے جو خود بھی واحد ہے۔ خدا حافظ۔